अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी हदीस नंबर 3। हद्दसना यहया बिन बुकैर क़ाल हद्दसना लैसु अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन उर्वत बिन ज़ुबैर अन आयशा उम्मिल मुमिनीन अन्नहा क़ालत अव्वलु मा बुदिया बिही रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वह्यि रुया सालिहतु फिन नौमी फकाना ला यरा रुया इल्ला जअत मिस्ला फलाकिस सुबह सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ व काना यखलु बिगारिन हिराइन फयतहन्नसु फीह व हुवा तअब्बदुल लयाली ज़वातिल अददी क़ब्ल अन यंज़िअ इला अहलिही वयतज़व्वदु लिज़ालिका सुम्मा यरजिउ इला खदीजता फयतज़व्वदु लिमिस्लिहा हत्ता जाअहुल हक़्क़ु व हुवा फ़ी गारिन हिराइन फजाअहुल मलकु फ़क़ाल इक़रा फ़क़ाल फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन क़ाल फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तानी हत्ता बलग मिन्निल जहद सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तानी الثانية हत्ता बलग मिन्निल जहद सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तानी الثالثة सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। फ़रजअ बिहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरजुफ़ु फ़वादुहु फ़दख़ल अला खदीजत बिन्ते खुवैलिद फ़क़ाल ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मिलूहु हत्ता ज़हब अन्हु रौअ फ़क़ाल लिखदीजत व अख़बरहल ख़बर लक़द खशियतु अला नफ़्सी फ़क़ालत खदीजतु कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक़सिबुल मअदूमा व तक़रिउ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि फ़न्तलक़त बिही खदीजतु हत्ता अतत बिही वरक़ बिन नौफ़ल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा इब्न अम्मे खदीजता व काना इम्रअ तनस्सर फिल जाहिलिय्यत व काना यक्तुबुल किताबल इब्रानिय्य फयक्तुबु मिनल इंजिली बिल इब्रानिय्य मा शा अल्लाह अन यक्तुबा व काना शैखन कबीरन क़द अमिया फ़क़ालत लहु खदीजतु या इब्नु अम्मी इस्मा मिन इब्नि अख़ीका फ़क़ाल लहु वरक या इब्नु अख़ी माज़ा तरा फ़अख़बरहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर मा रा फ़क़ाल लहु वरक हाज़ा अन्नमूसुल्लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा या लैतनी फ़ीहा जज़अन लैतनी अकून हय्या इज़ा युख़रिजुका क़ौमुका फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवा मुख़रिजिय्यहुम क़ाल नअम लम याति रजुलुन क़त्तु बिमिस्ल मा जिअता बिही इल्ला ऊदियह व इन युद्रिकनी यौमुका अंसुरुका नसरन मुअज़्ज़रन सुम्मा लम यनशब वरका अन तुवफ़्फ़ा व फ़तरल वही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमको यहया बिन बुकैर ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस को हमको लैस ने खबर दी। लैस अक़ील से रवायत करते हैं, उक़ैल इब्न शिहाब से, वो उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो हज़रत आयशा उम्मुल मुमिनीन से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खुलूत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने का दिल ना चाहता,
توشہ ہمراہ لے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہوتے ہونے ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر وہاں پھر جا کر خلوت گزے ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ فرشتہ مجھے پکڑ کر اتنا زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتہ نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیاتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے۔ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور کہا آپ کا خیال صحیح نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، آپ مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسن والا انسان یوں بے وقت ذلت خوری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچا جاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت برے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا جاد بھائی اپنے بھتیجے کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ اے بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے یہ تو وہی ناموس معزز فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہیں، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔